وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم۔ غزوہ تبوک کے سلسلہ میں ذکر کیا تھا کہ 6 جماعتیں وہ بن گئی تھیں۔ بعض وہ تھے جو بغیر کسی تردد کے ایک دم تیار ہو گئے، حالانکہ زمانہ بھی قحط کا، بڑا گرمی کا زمانہ اور سفر بھی بڑا دور کا، اور لیکن وہ تیار ہو گئے تو بغیر تردد کے تیار ہو گئے ایک جماعت، اور ایک وہ یہ کہ ذرا تھوڑا سا تردد آیا، چلنے نہ چلنے کے بارے میں کچھ بہانہ بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اور بعض وہ تھے جو بیچارے معذور تھے، ضعفاء تھے، جیسے اندھا ہے یا اور معذور ہیں، تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کا جانا ان کے اوپر فرض ہی نہیں تھا، تو عذر والے بھی بعض تھے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے بطور کاہلی کے صرف سستی کے طور پر کہ کوئی عذر نہیں وہ رہ گئے۔ ان میں پھر 2 قسمیں تھیں۔ ایک قسم وہ تھے کہ جنہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ اب یہ 10 تھے یا 12 تھے، سمجھے کہ نہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے تو وہ، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا نبی کوئی عذر نہیں، تو انہوں نے تو باندھ دیا تھا انہوں نے۔ اور بعض وہ منافقین تھے جو جاسوسی کے طور پر گئے تھے، اور بعض منافقین وہ تھے کہ جو یہاں مدینہ منورہ میں رہ گئے اور طرح طرح کے بہانے بنائے۔ ان سارے گروہوں کا ذکر یہ اللہ پاک غزوہ تبوک والوں میں فرما رہے ہیں۔ اور پہلے بطور پیشین گوئی کہ یہ کہا ہے کہ اے میرے حبیب جب آپ جائیں گے نا ان کی طرف تو جائیں گے تو یہ عذر پیش کریں گے کہ یہ عذر ہو گیا تھا ہم یہ نہیں آئے، یہ عذر ہو گیا تھا ہم یہ نہیں آئے، تو ایسا بہانے بنائیں گے تو آپ ان کی طرف ان کے عذر کو قبول نہ فرمائیں، یہ بتائے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، یعتذرون، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجیے یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خبر دے چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں تو خبر نہیں دی، اور اللہ جو خبر دیں گے تو وحی کے ذریعے دیں گے، تو ثابت ہوا کہ وحی قرآن پاک میں بند نہیں، قرآن پاک کے علاوہ بھی آتی تھی، گو اس کا نام وحی خفی ہے، یعنی وحی جلی نہیں، اور گو اس کا نام وحی غیر مطلوب، یعنی جس کی تلاوت نماز میں نہیں، اور ایک وحی مطلوب قرآن مجید کہ جس کی تلاوت نماز میں ہو سکے، اور ایک وحی تو ہے لیکن غیر مطلوب ہے، جس کا معنی یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کی بات کو اللہ ہی کے لفظوں میں اگر بیان کر دیا جائے تو اس کا نام ہے قرآن پاک،
اور اللہ کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کریں سرکار تو اس کا نام ہے حدیث۔ تو بات انہی کی ہے، الفاظ بھی انہی کے ہوں تو قرآن پاک ہے، اور اگر الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو تو وہ حدیث ہے۔ تو بات انہی کی ہے، مضمون انہی کا ہے، وحی انہی کی ہے۔ اس لیے یہ پہلے بارے میں بحث آ چکی تھی کہ نسخ کی چاروں قسم جائز ہیں۔ قرآن مجید کا نسخ قرآن مجید سے، قرآن مجید سے نسخ حدیث مبارک کا نسخ، اور حدیث سے قرآن مجید کا، اور حدیث سے حدیث کا، کیونکہ یہ حدیث وحی ہے۔ اور یہ نسخ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پہلی ایک بات غلط تھی اب یہ نئی بات آ گئی، پہلے غلط ہے، نہیں، پہلی بات کی مدت بیان کی جاتی ہے، یعنی پہلی بات تھی یہاں تک اللہ کے علم میں اس کی مدت ہی اتنی تھی، تو بیان مدت کے لیے ناسخ آتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے کو غلط قرار دی جاتا ہے۔ تو مدت کا بیان وحی کا کر سکتی ہے، چاہے وحی جلی ہو چاہے وحی خفی ہو، تو دونوں تو چاروں قسم کے نسخ یہ پہلے پارے میں مان نسخ من آیت اور ننسخ کے ذیل میں عرض کر چکا تھا۔ تو بہرحال وہ جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اب دیکھو نا، یہ تو پہلے پیشین گوئی ہے نا، آپ جائیں گے تو یہ یوں کریں گے یہ یوں کریں گے، پھر اسی طرح ہوا۔ تو پیغمبر کی ذات نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتلا دیا اللہ نے، تو یہ علم غیب ہوا، اور علم غیب یہ بھی مستقل ایک معجزہ ہے، یہ بھی مستقل کہ پہلے بتلا دیا کہ یوں کہیں گے، اور ویسے ہی انہوں نے کہا ہم اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ بس یہ لوگ بالکل رجس ہیں، گندے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ان سے منہ موڑنا، اب ان سے چھوڑ دیں اصلاح کے طور پہ، ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھانے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم ان سے اول تو یہ کہ تم ان سے راضی ہونے کے نہیں، لیکن اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو جب اللہ راضی نہ ہوئے تو کائنات کے راضی ہونے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ راضی، اول تو یہ کہ تم راضی ہونے کے نہیں، لیکن اگر تم راضی ہو بھی گئے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اور بدون ان کی رضا کے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اصل رضا تو ان کی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ورث رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ ہر پایا تیرا ان پایا جے تو ایک نہ پایا، مطلب کہ جو کچھ تو نے پایا، ہر پایا تیرا ان پایا، تو نے تو کچھ ہی نہیں پایا، یہ تو ایک نہ پایا۔ اگر اللہ کی رضا اگر تجھے نے ملی تو ساری کائنات تجھے مل گئی، تو نے کچھ بھی نہیں پایا، ہر پایا تیرا ان پایا یہ تو ایک نہ پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے، لیکن ان کا کرم، وہ مولانا کہتے ہیں نا کہ داد اورا قابلیت شرط نیز، ان کے دینے کے لیے قابلیت شرط نہیں، لے کے شرط قابلیت داد اور، لیکن قابلیت کی شرط یہ ہے کہ ان کی دین ہو، وہ دے دیں، ان کے دینے کے لیے قابلیت شرط نہیں، لیکن جس کو دے دیا وہ قابل بن گیا۔ داد اورا قابلیت شرط نیز، لے کے شرط قابلیت داد اور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اتنے بڑے وسیلے قرآن مجید میں، اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کے قرآن مجید میں ملائکہ کا حضور ہوتا ہے خاص طور پر، اس لیے قرآن بھی ہو، فجر کا وقت بھی ہو، اعتکاف کی نیت بھی ہو، اللہ کا گھر بھی ہو، رمضان مبارک کا زمانہ بھی ہو، تو اللہ پاک انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے راضی ہوں گے۔ باتیں کہ دیہاتی لوگ وہ جو منافق تھے نا، کفر
کفر اور نفاق میں بہت ہی مشاق ہے، بہت ہی سخت ہے، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ شہر والوں میں تو علم والے ہوتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے، اور یہ دیہاتوں کے اندر تو ایسا ہے، اور ان دیہاتیوں میں بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے گردشوں کا منتظر رہتا ہے، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور بعض اہل دیہات ایسی بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعا کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ تو جب یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ وغیرہ خیرات مال لایا کرتے تھے، سرکار قبول فرماتے، اس کے بعد دعا بھی دیتے، اس کے بعد دعا بھی۔ تو عبداللہ ابن ابی اوفا یہ وہ صحابی ہیں جن کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار کیا۔ فرماتے ہیں جب میرے ابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر کے آئے تو آپ نے دعا دی، فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر اے اللہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ تو یہ صلی کا لفظ یہ غیر نبی کے لیے نبی بول سکتا ہے، اس لیے کہ ان میں غلط معنی کا احتمال نہیں، لیکن ویسے ہم ایک دوسرے کو صلی سے اگر دعا دیں تو اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ غلط معنی بھی اس میں لے نہیں جاتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، سبحان اللہ یہ میں کا لفظ بڑا عجیب ہے، اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ تو سمجھتے ہیں کہ گلاس میں پانی ہے تو چاروں طرف سے گلاس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو رحمت میں ہوں گی، تو اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ مطلب کہ اب چاروں طرف سے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیں گے۔ یہ وہی ہے جو دوسرے پارے میں آیت آئی تھی نا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے سے پورے داخل ہو جاؤ، چار پانچوں اعتبار عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق میں داخل ہو جاؤ کہ چاروں طرف سے تمہیں اسلام اپنی لپیٹ میں لے لے، ذرہ برابر بھی اس سے نکلنا نہ ہو۔ یہ میں کا لفظ بڑا عجیب ہے۔ اور والعصر، یہ ورثہ مت سے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو معنی کیا بنا کہ یوں سمجھو کہ خسارہ ایک بڑا گہرا کنواں ہے، اس گہرے کنویں کے اندر، اس گھاٹے میں، اس خسارے کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے، مگر جس نے چار کام کر لیے، خود ایمان لایا، نیک عمل کیے، اوروں کو تبلیغ کی ایمان کی اور نیک اعمال کی تبلیغ کی، یہ چار کام کیے تو نکل گیا، ورنہ اتنے گہرے کنویں کے اندر ڈوبا ہوا جا رہا ہے۔ یہ لفظ ڈوبا کہتے تھے زمانے کی قسم تمام انسان اپنی تجارت کے نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، اندر غرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چار کام کرنے کی ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اور آگے ذکر آ گیا کہ مہاجرین اور انصار جو پہلے ہے نا، جو پہلے کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک پہلے وہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف بھی پڑھی، یہ تو پہلے والے ہو گئے۔ اور جنہوں نے پچھلے والے قبلے کی طرف پڑھی وہ بعد والے ہو گئے۔ یا بعد نے کہا جنہوں نے بدر میں بھی شرکت کی تھی نا، وہ تو پہلے والے ہو گئے، اور جو بدر کے بعد والے آئے وہ بعد والے ہو گئے۔ تمہارا تو جو مہاجرین اور انصار پہلے سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ
سبحان اللہ، ہمارے اوپر بھی اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو مہاجرین اور انصار ہوئے نا، لیکن جنہوں نے ان کی پیروی کی اور احسان اخلاص کے ساتھ پیروی کی، قید احسان ہے، اخلاص کے ساتھ پیروی کی، تو اللہ ان سے راضی، یا اللہ سے راضی، اور جنت میں ان کے لیے اعلیٰ، جنت میں ان کے لیے کہتا رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی اتباع میں، صحابہ کی پیروی میں، صحابہ کی پیروی میں، مہاجرین و انصار کی جس نے پیروی کی، اللہ کی رضا بھی مل گئی اور جنت بھی مل گئی۔ اور رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدینہ بھی ہے اور ابدا بھی ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اور ہفت قلیم کی اور ساری کائنات کا بادشاہ بن جائے سکندر و دارا کی طرح یا اوروں کی طرح، لیکن یہ نعمت نہ ملے تو کچھ بھی نہیں، ہر پایا تیرا ان پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہے کامیابی اور عظیم شان کامیابی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق بھی ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے، اتنے یعنی پکے ہیں منافق، اور اتنے گہرے ہیں جی کہ منافقت کی چالیں چلنے میں بڑے مشار۔ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، آپ کو تو اللہ نے بڑا کمال دیا ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں۔ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے، ہم ان کو جانتے۔ جیسا دوسرے پارے میں آیا تھا نا اخنس بن شریف کے بارے کے اندر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے باتیں کرتا، بڑی چکنی چپڑی پیغمبر کی ذات کو باتیں اس کی بڑی اچھی لگتی، سرکار تو عالم بھی توجہ دے کر کے سنتے، تو اللہ پاک کو کہنا پڑا کہ بعض ایسے آتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اور اپنے اوپر اور پسیوں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو بتلاتے ہیں یہ منافق ہے، اور جب یہ جاتا ہے تو فساد مچاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اب اس میں ایک پہلو یاد آتا ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز بتلائے بتلائے، جو نہ بتلائے نہ بتلائے، وہ حکمتوں والا جانتا ہے، ہمیں ان میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو غیب دیا اور علم دیا، مولانا انور شاہ کشمیری ماتے رحمۃ اللہ علیہ اتنا دیا کہ صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ دیا، سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ دیا، کیونکہ وہ بھی محدود، سرکار کا علم بھی محدود، اور ذرے بھی محدود، وہ بھی محدود، اور اللہ کا علم لامحدود اور سرکار کا علم محدود ہے، کیونکہ سرکار عالم ہے مخلوقات کے اعتبار سے، مخلوقات الہیہ کے اعتبار سے، اور اللہ عالم ہے معلومات الہیہ کے اعتبار سے۔ تو مخلوقات الہیہ محدود ہے اور معلومات الہیہ لامحدود ہے، اس اعتبار سے لامحدود کے سامنے محدود کو وہ نسبت بھی نہیں، جیسے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے عجیب بات کی، کہتا ہے کہ لامحدود سے محدود کو وہ نسبت بھی نہیں، جو ایک قطرے سمندر کو اس کو کروڑ گنا چھوٹا کرو اور یہ سمندر کروڑ گنا بڑے کرو، تو کروڑ میں حصے قطرے سمندر کو ان کروڑوں سمندروں سے جو نسبت ہے، اتنی نسبت بھی اللہ کے نبی کی میں اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتا۔ کیوں کہ جتنا بھی علم ہے تو محدود ہے نا، اور اللہ کا علم لامحدود ہے، بنا محدود کو لامحدود سے کیا نسبت، بنا محدود کو لا محدود سے کیا نسبت ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ادب کا پہلو بھی جانے نہ دے، اور اللہ تعالیٰ توحید کا پہلو بھی جانے نہ دے، اللہ ہمیں شرک سے بھی بچائے، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اور ان کو جمع کرنا ہر ایک کا کام نہیں، اللہ قسمت والوں کو نصیب فرماتے ہیں کہ با ادب بھی ہوں اور توحید کا دامن بھی چھوڑنے نہ پائے۔ اب مطلب کہ جب بندے کو معبود میں یعنی بندے اور خدا
بندے کو خدائی حدود میں جب داخل کرنا شروع کر دیں تو اس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے اور خدا خدا ہے، تو شرک نہ آنے پائے اور عظمتیں جتنی آ جائیں کہ سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، اور جس خاک مبارک پر زمین پر جس میں اطہر مقدس و منور آرام فرما ہے، آپ کی نسبت وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، کرسی سے اعلیٰ، تو جب زمین کا ٹکڑا اتنا اعلیٰ تو سرکار کتنے اعلیٰ، سرکار کتنے اعلیٰ، لیکن سرکار کتنے بھی اعلیٰ ہوں پر اللہ اللہ ہے اور بندہ اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے میں ذرا بھی الجھن نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ ہمارا بڑا واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر سمجھدار ہے سارا۔ اور آگے فرماتے ہیں نحن نعلم، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا ہم ان کو دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور آگے وہ جو تھے نا بدر کے کاہلی والے، اور کاہلی والے بعضوں نے اپنے آپ کو ستون سے، جیسے ابو لبابہ وغیرہ تھے نا، انہوں نے ستون سے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا 10-12 نے کہ سرکار آئیں گے تو کھولیں گے ورنہ ہم نے ستون سے بندہ رہنا ہے۔ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا اے اللہ کا نبی سچ بات ہے، ادھر کوئی نہیں تھا، یہی بہترے سواریاں ہمارے پاس ہیں، چلو ہم ذرا چلے جائیں گے، ذرا ٹھہر کے چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، سواریاں تیز ہیں، اپنے صحابہ کو ساتھیوں کو سرکار کو پالیں گے، آج کل کرتے کرتے پھر وہ وقت آ گیا ہم جا نہ سکے، کوئی عذر نہیں اے اللہ کے نبی۔ تو جن نے ستونوں سے باندھا تھا سرکار نے ان کو تو کھول دیا، اور جن کا دوسرے کاہلی والوں کا یہ معاملہ تھا نا 50 دن تک وحی نہیں آئی، اور پیغمبر کی ذات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان سے سلام بھی نہ کرنا، ان سے کلام بھی نہ کرنا، اور بیویاں ان سے بیوی اپنے قریب ان کو نہ ہونے دے، اپنے قرب میں لائے۔ تو 50 دن ایسے گزر گئے ان کی کہ ان کو یوں لگا کہ یہ مدینہ وہ مدینہ ہی نہیں، کسی کو بات کرے سلام کرے کوئی سلام کا جواب ہی نہ دے، ان بات ہی نہ کرے۔ اس حالت میں جب گزرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 آدمی جن کا یہ ذکر ہے نا، یہ ان کا خاص طور پر منقطع ہے۔ کہتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کی یعنی اقرار کرنے والے مان گئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے، یعنی مطلب کہ ندامت کا اعتراف کر لیا تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تخلف کیا ساتھ گئے نہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ فرمائے، شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ جو ستونوں سے باندھا تھا نا سرکار کی خدمت میں مال لے کر کے آئے کہ اللہ کے راستے میں دین میں جدھر بھی جہاں جناب مناسب سمجھے اس مال کو خرچ فرما دیں، تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے مال کو دے دیں، ان سے مال کو آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ دے لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ اور آگے مت کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی کیا ان کو یہ خبر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ تو کر لی تھی نا، تو جب توبہ کر لی تو توبہ سے گناہ معاف ہو گیا، جب گناہ معاف ہو گیا تو اس کے بعد کہنا ان سے مال بھی لیں، دعا دیں اور مال کی وجہ سے انہیں پاک کر دیں، حالانکہ وہ جو توبہ سے پاک ہو گئے تھے۔ تو حضرت علی رحمہ لکھتے ہیں کہتا بات یہ کہ توبہ تو کر لی تھی اور گناہ ختم ہو گیا، لیکن گناہ کا اثر باقی رہ گیا، اور جب اثر باقی رہ گیا اگر تو وہ تو گناہ نہیں، جو گناہ کا ایک اثر باقی رہ گیا گناہ نہیں، لیکن وہ اثر اور گناہوں کا ذریعہ بن سکتا تھا، اس لیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے مال لے لیں تاکہ اثر بھی ختم ہو جائے، تاکہ اثر بھی ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اللہ خوب سنتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں اللہ ہی نے
اپنے بندوں کو اللہ ہی نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اللہ ہی، اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے میں کامل ہے۔ 100 برس اگر کوئی شرک کرے، اگر کفر کرے، اور ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے اے میرے اللہ میری توبہ، حدیث میں آتا ہے ایسا کر دیتے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ 100 برس کفر کیا، 100 برس شرک کیا، اور مطلب آئے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کہتے میں اس سے بڑھ کر اتنے گناہ لا کہ آسمان و زمین کی پوری فضا بھر جائے، اور آج سچے دل سے توبہ کر کے میں اس سے بڑھ کر اپنی رحمت لا کر میں تیرے گناہوں کو معاف کروں۔ سبحان اللہ، یہ کیسا عجیب صابن ہے کہ کس طرح مطلب کہ میں جب یہ پاکستان بننے سے پہلے نا، غالباً پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا ہے، تو ایک عالم دین انتقال کر گئے، تو وہ گجرات کے تھے، تو انہوں نے تقریر یہاں سے شروع کی، کہنے لگے آج میں آپ کو ایک صابن پیش کرنے آیا ہوں، آج میں آپ کو ایک صابن پیش کرنے آیا۔ تو صابن کیا تھا؟ یہ توبہ، مطلب کہ توبہ کر لو تو توبہ سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے، تمہارے گناہ۔ تو تعبیر نے بڑی عجیب کی کہ آج میں ایک صابن پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو نا کہ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ حضرت کیا وہ صابن مطلب کے پیش کرنا ہے؟ تو یہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے توبہ کرنے اور رحمت میں کامل ہے، اور آپ کہہ دیجیے کہ عمل کیے جاؤ، ابھی دیکھ لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان، اور ضرور تم کو ایسی ذات کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا، سو وہ تم کو تمہارا سب کچھ کیا وہ بتلا دے گا۔ اور کچھ لوگ وہی تھے نا کاہلی والے، یہ سمجھے کہ نہیں، جن کا 50 دن معاملہ ملتوی رہا، کوئی 3 آدمی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، تو کہتے ہیں کہ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی، یہ اصل میں یہ حنظلہ کا باپ جو ابو عامر تھا نا، یہ بہت یعنی کٹر قسم کا مطلب کہ کافر تھا، اور یہ ان کا مدینہ منورہ میں اسی نے بننا تھا، یعنی بڑا قائد اسی نے بننا تھا۔ جب سرکار آئے تو سب کی قیادتیں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبداللہ ابن ابی کی بھی توقع تھی کہ ان کو ہو کہ لوگ اس کو تاج پہنائیں گے، لیکن وہ بھی رہ گیا۔ اور حسد کی آگ کے اندر اللہ نے سرکار کے لیے یہاں کی مطلب کہ عمارت یا یہاں کی جو تھی نا سلطنت، اللہ پاک نے امیر المومنین بنانا اور سب کا بادشاہ یعنی روحانی طور پر اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرما دیا تھا، تو یہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اور بعض تو ابو عامر سے یہ وہاں سے چلا گیا تو کہنے لگا تم ایسا کرو ایک مکان بناؤ جس میں ہماری میٹنگیں ہوا کریں گی، اور اس میں ہم نے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا ہے، لیکن مکان تو بناؤ مسجد کے نام پر، کیونکہ منافق ہونا تو منافق تو ظاہری طور پر مسلمانوں میں شمار ہے، اور مسجد بناؤ اس میں میں کبھی کبھی آؤں گا، اور میں روم والوں سے فوج بھی لاؤں گا، لشکر بھی لاؤں، مدینہ منورہ پر میں حملہ بھی کراؤں گا، تم ایسا کرو۔ اب سرکار کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ایک مسجد ہم نے بنائی ہے، تو دل چاہتا ہے کہ جناب والا پہلی نماز جناب والا پڑھ لے تاکہ برکت ہو جائے، تاکہ برکت ہو۔ سرکار نے فرمایا یہ مسجد قباء جب موجود تھی تو اس کے ہوتے ہوئے اتنے قریب اس مسجد کے بنانے کا کیا فائدہ؟ کہ اللہ کا نبی آپ جانتے ہیں نا، بعض بیچارے بڑے بوڑھے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، وہ نہیں وہاں جا سکتے، تو ذرا آسانی بھی ہو جائے گی، اور سارے مسلمان اس مسجد میں اکٹھے آنے میں بھی دقت ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آسانی کے ساتھ سما جائیں گے۔ اس لیے کیا پیغمبر کی ذات نے کہا میں غزوہ تبوک سے آ جاؤں، تو غزوہ تبوک کے آنے کے بعد میرے اللہ نے چاہا تو میں پھر نماز پڑھوں گا۔ تو سرکار واپس آ رہے تھے، اللہ نے بتایا اے نبی یہ تو مسجد
ہے ہی نہیں. ان خبیثوں نے ایک مکان بنایا ہے اور نام مسجد رکھا ہے اور اس میں سکیمیں اپنی بنائیں گی، اس لیے آپ نے خبردار آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھنی کی، اس کا ذکر آ رہا ہے. اور بعض ایسے ہیں جو نے ان افراد کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت مسجد کی تھی نہیں نا، یہ نہیں کہ مسجد بنائی ہو ریاکاری ہو، اور ریاکاری سے مسجد بنائیں تو مسجد نہیں ہوگی جو ریاکاری کا. یہ مسئلہ اور ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد بنانے والا جب بناتا ہے اسے ثواب کا قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور انہوں نے تو ایک مکان بنایا، یہ قربت کا ذریعہ تو نہیں تھا. اس لیے اس کا اس پر قیاس کرنا یہ غلط ہے. کہ بعض لوگوں نے یوں مسئلہ نکالا کہ اگر ریاکاری کے طور پر مسجد بنائے گا نا تو مسجد بھی مسجد نہیں. تو حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں یہ قیاس کرنا غلط ہے، تو وہاں تو مسجد تھی نہیں، وہ تو ایک مکان تھا اپنی میٹنگیں کرنے کے لیے. اور جو ریاکار مسجد بناتا ہے بناتا تو مسجد ہے قربت کے ذریعے سے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ریاکاری کرنے کی بنا پر گناہگار ہو گیا. لیکن یہ مسجد ہوگی، یہ مسجد، یہ حضرت نے اس کو یہ بیان فرمایا. اور آگے فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں. اور اس شخص کے قیام کا یعنی ابو عامر کے قیام کے سامان کا سامان کریں جو اس کے پہلے سے خدا رسول کا مخالف تھا، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کی اور ہماری کچھ نیت نہیں. اللہ گواہ ہے کہ بالکل جھوٹے. آپ اس میں نماز پڑھنا تو درکنار کبھی کھڑے بھی نہ ہو. البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن رکھی گئی یعنی مسجد قباء اول دن رکھی گئی، یعنی اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اور اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ کا خوب پاک صاف ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں. اب یہ قباء والوں کے بارے میں نا یہ شان آئی قباء والوں کے بارے، تو یہ مسجد جو بنائی گئی ان کی شان ہے. اب ظاہر بات ہے اس مسجد کو مسجد قباء کو کنہوں نے بنایا تھا؟ زیادہ تو صحابہ نے بنایا نا. اس کو کس نے بنایا؟ اور مسجد نبوی کو کس نے بنایا؟ خود سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب وہ صحابہ جن میں اکثریت تھی ان کے بنانے والی جب ان کی شان کا ذکر آ رہا ہے تو مسجد نبوی تو بدری کی اولا ہے. حضرت نے اس پر بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ عبارت کے اعتبار سے عبارت النص کے اعتبار سے تو یہ آیتیں مسجد قباء کی شان میں ہیں، اور اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ مسجد قباء تو مسجد نبوی سے بھی اعلیٰ ہو گئی. فرمایا نہیں، عبارت النص کے اعتبار سے مسجد قباء کی شان ہے اور مسجد نبوی تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. تو اسے کہتے ہیں دلالت النص، اسے کہتے ہیں تو وہ دلالت النص کے طور پر اس کا اعلیٰ ہونا ثابت ہوا کہ جس کو صحابہ نے بنایا وہ اتنی اعلیٰ، تو جسے سرکار نے بنایا اتنا حصہ لیا وہ کتنی اعلیٰ ہوگی. یہ اسے کہتے ہیں دلالت النص. جیسے یہ آتا ہے نا کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہو. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اف تو نہیں کہتا پر میں ان کی پٹائی کرتا ہوں، تو کہا جائے گا بھی جب اف کہنا بھی ناجائز ہے تو پٹائی کرنا تو دلالت النص کے اعتبار سے اور بھی زیادہ برا ہے، اور بھی زیادہ کے معنی ہوتے ہیں دلالت النص. اس اعتبار سے حضرت لیا وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی اللہ نے تمہاری شان بیان کی ہے، پاکیزگی کی، تم کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کا نبی ہم پہلے ہی استنجے میں پانی استعمال نہیں کرتے، پہلے ڈیلے سے پانی یعنی استعمال کر کے اچھی طرح قطرہ کا جب خطرہ نہ رہے اچھی طرح صاف کرتے ہیں، پھر پانی سے کرتے ہیں، پہلے مٹی سے اور پھر پانی سے کرتے ہیں. تو میں اس لیے واللہ یحب المطہرین، تو طاہرین نے کہا مطہرین جو بہت زیادہ طہارت میں اختیار کرتے ہیں. تو جس درجے میں کوئی ستھرا ہوگا نا اللہ کہتے ہیں اسی درجے میں میرا پیارا ہوگا.
اسی درجے میں۔ اب یہ نہیں کہ جیسے آج کل بعض مشہور ہو جاتا ہے نا کہ مطلب کہ کپڑے نہ بدلو، کپڑے گندے رکھو، میلے کچیلے رہو، نہ مطلب کہ نہ اچھی طرح غسل کرو، نہ یہ کرو، اور میل کچیلے تھے، یہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں اور بڑا مقام ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جتنا پاک صاف ہو سادگی کے ساتھ، یعنی مطلب کہ تکبر وغیرہ نہ ہو، سادگی کے ساتھ ہو، اس میں اللہ کا پیارا ہے جو مطلب کہ صاف ستھرا رہے۔ جس درجے میں صاف ستھرا ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، یہ مانا ہے واللہ یحب المطہرین۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عبادت کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر، خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عبادت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو دے کر، گھاٹی نے تو گرنا ہی تھا، وہ دریا کے کنارے پر تھی اور مکان اس پر تھا، اور جب گھاٹی گری تو مکان گرا، تو جو مکان کے اندر رہ رہا تھا وہ بھی غرق ہو گیا۔ جو گرنے کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو دے کر آتے سے دوزخ میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جنہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی کہ جو ان کے تصور تھے نا کہ اس سے یہ کام لیں گے، یہ کام لیں گے، سارے جاتے رہے۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر فنا ہو جائے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے پیغمبر کی ذات صحابہ کی جماعت کو بھیجا، حضرت مان بن عدی وغیرہ کو کہا جاؤ اور جا کر کے اس مکان کو آگ لگا دو۔ اس مکان کو جو مسجد کے نام پر ہے، اب جب آگ لگائی تو ساری حسرتیں ان کی مٹ گئی، تو یہ مانا ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت نہیں کرتے، بلا شبہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی بات سن لو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے ان کی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور یہ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ۔ اور یہ بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہاں ایک سوال بتا ہے کہ انجیل میں تو جہاد کا ذکر ہی نہیں، انجیل میں تو جہاد کا، اور یہ کہ یہ انجیل میں بھی یہ موجود ہے کہ جس نے اپنی جان اور مال کو خرچ کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ انجیل میں یہ تو موجود نہیں کہ تم جہاد کرو، لیکن انجیل میں یہ ہے کہ آخری نبی کی جو امت آئے گی وہ جہاد کرے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ تو اس رنگ میں جہاد کا ذکر ہونا اور چیز ہے، اور یہ کہ جہاد کرو یہ اور چیز ہے۔ تو اس رنگ میں تو جہاد کا ذکر نہیں، اس رنگ میں۔ اب کوئی جی اس رنگ میں بھی آج کل انجیل میں نہیں ملتا، تو پہلے پارے میں آ چکا ہے کہ انجیل میں پہلی آسمانی کتابوں میں انہوں نے تعریفیں کی ہیں، اور جب تعریفیں کی ہیں تو اس میں موجود نہ ہو اور واقع میں ہو، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تورات میں بھی انجیل میں قرآن موجود ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ۔ اب دیکھو نا کہ جو چیزیں ہم نے دی نا، اپنی جان یا اپنا مال اللہ کو دیا، اس کے بدلے میں جنت ہے، تو مال کس کا دیا ہوا ہے؟ جان کس کی دی ہے؟ تو انہی کی چیز کو انہی کو دے کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں یہ تمہاری چیز ہے، یہ ان کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس سودے پر خوش نہ ہو تو پھر اور کیا کریں؟ اس سودے پر خوش نہ ہو تو اور کیا کریں؟ اور ادنا سی چیز کو دے دیا فانی کو، اور دے کر کے اعلیٰ کو لے لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز کو لے لیا تو خوش نہ ہو تو اور کیا کریں؟ اس جگہ اس سودے پر خوش ہو جاؤ، اور یہ ہے بڑی کامیابی، اللہ ہمیں دے دے، یہ ہے بڑی۔ اچھا، اور وہ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت ہے جہاد کرنا، اور صفتیں ان کی یہ ہیں وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے، اللہ ہمیں ایسے ہی کر دے، ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اور بعض نے صائمون کا معنی روزے
روزے کے بجائے سیاحت یعنی دین کی خاطر ملکوں میں سفر کرنے والے، بعض نے یہ معنی لی ہے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اے میرے حبیب ایسے مومنوں کو ایسی خوشخبری سنائیں کہ ان کے چہرے کا بشرا وہ حرکت میں آ جائے، اتنے خوش ہوں کہ ان کا بشر ہر ذکر بشرا یعنی ان کے چہرے کے بشرے کو آپ حرکت میں لے آئیں، آپ ان کو ایسی خوشخبری سنائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں تو جب ابو طالب حضرت خواجہ ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ، انہوں نے بڑی مدد کی تھی، تو سرکار نے کہا جب تک اللہ منع نہیں کریں گے میں دعا کروں گا، دعائیں کی۔ اب کفر کی حالت میں انتقال ہوا تو اور صحابہ نے بھی کہا ہم بھی اپنے والدین کی بزرگوں کے لیے ہم بھی دعا کریں گے، انہوں نے بھی دعا کی۔ اس پر قرآن مجید کی آیت آ گئی پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتے دار ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ جب موت کفر پر آ چکی تو کفر پر موت آنے کے بعد اب دعا کرنے کی اجازت نہیں، ہاں زندگی میں اگر دعا کرے نا کافر کے لیے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، حالانکہ وہ کافر تھے، لیکن کا یوم یقوم الحساب جب بخشش کا دن ہوگا تو یا اللہ بخش دینا، اور بخش دینا کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ ان کو ایمان دے دے کیونکہ زندہ ہے، اور جب ایمان دیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، تو زندے کے لیے تو مغفرت کی دعا جائز ہے، اور جو زندہ نہ ہو اس کے لیے یہ بحث انشاءاللہ 28 پارے کے اندر بھی یہ آ رہی ہے، اس میں انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ چار قسم کی آیتیں ہیں ان میں آپس کے اندر ہی وہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتے دار ہی ہوں، اس مطلب۔ اور اب سوال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے ابا کے لیے مانگی، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، جس کا ذکر 16 پارے میں آ رہا ہے۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، یہ کفر پر موت آئی تو اس سے محض بے تعلق ہو گئے، تو واقعی ابراہیم بڑے رحیم المزاج حلیم الطبع تھے، بڑے رحیم المزاج، تو زندگی میں جو دعا مانگی وہ دعا جائز تھی یا ناجائز تھی؟ کیوں؟ یہ معنی یہ کہ مغفرت کر دے، معنی کہ یا اللہ ایمان دے دے، یا اللہ ایمان، تو یہ دعا مانگی تو جائز مانگی تھی ناجائز؟ 28 پارے میں ذکر آ رہا ہے، اس کا ذکر وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو ان کے نمونے کی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگی تھی نا اس میں ان کی پیروی نہیں، اس میں ان کی، تو جب یہ دعا مانگنا جائز ہے تو جائز کی تو پیروی ہوتی ہے، پھر اللہ نے مستثنا کیوں کیا کہ پھر اس میں ان کی پیروی نہ کرنا؟ تو معنی یہ کہ ان کی دعا جو کافر کے لیے تھی یہ ظاہری طور پر مطلق معلوم ہوتی ہے کہ کافر کے لیے ہر طرح مغفرت کی دعا مانگنا جائز ہے، یہ جو اطلاق معلوم ہو رہا ہے نا کہ مطلق جائز ہے، یہ نہیں، وہ خاص ایک معنی بھی جائز ہے مطلقاً جائز، تو اطلاق کے معنی میں لے کر ان کی پیروی نہیں، تو اس کا معنی کیا نکلا کہ زندگی میں دنیا میں تو دعا جائز ہے، زندگی میں تو جائز ہے لیکن مرنے کے بعد دعا۔ اس پر ایک سوال آتا ہے تو دیکھیں چوتھی آیت ہے، وہ یہ سوال آتا ہے کہ وہ تو 7 پارے میں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں قیامت کے دن، عیسیٰ ابن مریم کہیں گے عذاب دے دیں تیرے بندے، اور اگر آپ مغفرت کر دیں
قیامت کے دن کہیں گے، مانتا ہے کہ مغفرت کو قیامت کے دن اس کا ذکر کر رہے ہیں، مغفرت کر دیں تو آپ پڑھے۔ تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت پر اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ اگر دیکھو نا یہ اس مقام پر ذکر آ رہا ہے نا کہ اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں تو مغفرت کے ساتھ غفور الرحیم کا جوڑ ہے کہ آپ غفور الرحیم ہیں، لیکن مغفرت کے ساتھ عزیز الحکیم کا جوڑ نہیں۔ اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں تو آپ بڑے والے میں بڑے حکمت والے ہیں، تو یہ جوڑ نہیں، جوڑ ہے آپ بڑے غفور الرحیم ہیں تو غفور رحیم ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی آیت پر بعض کافروں نے یہ اعتراض کیا، مفسرین نے جواب دیا کہ یہی لفظ تو ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ اگر غفور الرحیم ہوتا تو سوال ہوتا، وہ سوال کیا ہے کہ اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں قیامت کے دن کہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں، تو گویا مغفرت کو طلب کر رہے ہیں کفر کی حالت میں مرنے کے بعد، حالانکہ زندگی میں تو جائز تھی لیکن مرنے کے بعد جائز نہیں تھی۔ تو اگر غفور الرحیم ہوتا تو مغفرت کی طلب ہوتی، تو جب عزیز الحکیم آیا تو مانا یہ کہ طلب مغفرت نہیں بلکہ یہ ہے اے اللہ اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ عزیز بھی ہیں اور بڑے حکمت والے بھی ہیں، تو کر سکنا اور چیز ہے اور آپ کر دیں یہ اور چیز ہے۔ تو اسی لفظ سے تو جواب بن گیا۔ تو یہ مرمت بلاغت میں اعلیٰ درجے پر قرآن ہے، تو جنہوں نے جس لفظ کو لے کر اعتراض کیا تھا وہی لفظ بلاغت کا اعلیٰ ذریعہ بن گیا، کوئی لفظ۔ تو یہ مطلب کہ یہ کس قسم کی آیتیں ہیں ویسے ہیں۔ تو چلو یہاں اجمالی طور پہ ذکر آ گیا۔ تو آگے مت ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کی وجہ سے تھا، جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ کفر پر موت آئی تو سب وہ محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے رحیم المزاج اور بڑے حلیم الطبع تھے۔ اور آگے یہ تھا کہ یہ 16 پارے کے اندر سے وہ ذکر آئے گا نا، راغب انت عن آلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں سے تو ہمیں ہٹانا چاہتے ہو۔ یہ لمبا واقعہ ہے جو ان کا بحث کا مناظرہ ہوا ہے نا، پھر یہ کہیں کہ ابا جان اچھا سلام علیک، سلام لیجیے پھر میں چلتا ہوں۔ وہ ذکر 16 پارے میں آ رہے ہیں۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کرتے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت آسمان اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، غزوہ تبوک میں گئے، بعد اس کے کہ ان سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، تو 6 جماعتوں میں تزلزل والے بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے، اور ان 3 پر بھی توجہ فرمائی۔ 50 دن کے بعد ان 3 شخصوں کے حال پر بھی ان کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کے طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ آتے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سچوں کے ساتھ یعنی نیکوں کی صحبت میں رہو ان کے ساتھ۔ مدینہ کے رہنے والوں کو جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ان کو یہ زیبا نہ تھا، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ دیں، نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے کہ بڑا گرمی کا موسم اور سفر بڑا لمبا ہے،
जमाना बड़ा काट कर, क्या नबी के ज़ाहिरी जिस्म मुबारक से तुम्हारे जिस्म ये ज्यादा आला आ गए हैं कि तुम कहते हो कि नबी जी कि नबी तो जाए पर हम ना जाए। ये इस वजह से है कि इनको अल्लाह ताला की राह में जो प्यास लगी, जो थकावट हुई और जो भूख लगी और जो चलना चले, जो कुफार के लिए मूजिब गैर हुआ और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिखा गया। यकीनन अल्लाह ताला मुखलिसीन के अजर को जाया नहीं करते। और जो कुछ छोटा बड़ा इन्होंने खर्च किया और जितने मैदान इन्होंने तबूक में जाते हुए तय करने पड़े, ये सब भी इनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह ताला इनको इनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे दे। और आगे मुसलमानों को ये न चाहिए कि सब के सब हम जब बाद में सब जब जिहाद का हुक्म आया ना तो बाद में कहा हम सारे तैयार हो गए। तो ऐसा नहीं चाहिए, कोई सरकार के पास रहे और कोई जिहाद करे जाए और सरकार के बाद इल्म हासिल करें और जब वो जिहाद वाले आए तो ये इन्होंने जो इल्म पढ़ा हो वो उनको इल्म से मिला दे। और वैसे भी अकल हिकमत के खिलाफ है कि सारा दारुल खिलाफा ही खाली हो जाए और दुश्मन आकर के कब्जा कर ले, ये सारे के सारे न निकलो। और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े, उसको ऐसा क्यों न किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे ताकि बाकी मादा लोग दीन की समझ बूझ हासिल करते रहे, ताकि ये लोग अपनी कौम को जब वो इनके पास आए उनको डराए ताकि वो एहतियात रखें। ईमान वालों उन कुफार से लड़ो जो तुम्हारे आस पास वाले। सरकार तो आदम ने जब भी हमला किया ना तो पहले करीब वाले काफिरों का सफाया किया, हमला की फिर आगे बढ़े, यानी कि पहले आगे बढ़ जाए। सरकार ने ऐसा किया। और सबसे हमारा करीब काफिर कौन है? मतलब कि ये हिंद वाले हैं, ये काफिर हिंद वाले हैं। और इनसे भी ज्यादा करीब कौन है? हमारा नफ्स, जो हमारा काफिर है ना वो इससे भी ज्यादा करीब है। इसलिए पहले नफ्स से जिहाद करो और बाद में फिर काफिरों से, कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ हुआ करता है। ईमान वालों इन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आस पास है, इनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए। और ये यकीन रखो अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है तो बाद मुनाफिकीन कहते हैं सूरत ने तुम में से किसी के किसके ईमान में तरक्की दी? तो जो लोग ईमानदार हैं सूरत ने उनके ईमान में तरक्की दी और वो खुश हो रहे हैं। और जिनके दिलों में मर्ज है इस सूरत ने उनमें उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी। तो जितना कुरान पहले नाज़िल हुआ था इनकार किया तो गंदगी आई, और आयतें नाज़िल हुई उनका इनकार किया तो गंदगी और बढ़ गई और वो हालत कुफरी में मर गए। और क्या इनको नहीं दिखलाई देता कि ये लोग हर साल में एक बार दो बार किसी न किसी आफत में ये फंसते रहते हैं, फिर भी बात नहीं आते और न वो कुछ समझते हैं। और जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं है, फिर चल देते हैं। खुदा ताला ने इनका दिल फेर दिया इस वजह से कि मैं बेसमझ लोग हैं और तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स में से है, जिन्नों में से भी नहीं, फरिश्तों में से भी नहीं, तुम्हारी जिन्स। यानी अल्लाह ने इंसान को पैगंबर बनाया। किसको पैगंबर बनाया? और जो इसका इनकार करे ना कि अल्लाह का नबी इंसान नहीं था, इंसानों में से नहीं था, वो काफिर हो गया। वो तो कुरान कह रहा है तुम्हारी जिन से बनाया, जिनको तुम्हारी तकलीफ की बात निहायत गरा गुजरती है, जो तुम्हारी नफा के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े शफीक मेहरबान है। फिर अगर रूह को रूह गर्दानी करे, मुंह बोले, आप कह दीजिए हस्बी अल्लाह, अल्लाह मुझे काफी है, उसके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और बड़े भारी अर्श का वो मालिक है। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते हैं ये सूरह यूनुस आ गई, ये वही मक्किया है। तो मक्की सूरतें मज़ामीन आते हैं तौहीद के, शिर्क की मजम्मत के, रिसालत के,
रसालत में जो शुबहात हैं उनका जवाब, कुरान मजीद की हक़ानियत और क़यामत का जिक्र वगैरह वगैरह और कौमों के नबियों के वाक़यात, ये इस मकाम पर ही आएंगे जिसका जिक्र 11वें पारे के आखिर में शुरू होकर फिर 12वें पारे तक, समझे कि नहीं, आधे पारे तक 12वें में चला जाएगा, उसका जिक्र आ गया। बाकी अलिफ लाम रा, ये पुर हिकमत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पुर हिकमत किताब की आयतें हैं। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराइए और जो ईमान ले आए हैं उनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास उनको पूरा मर्तबा मिलेगा। काफिर कहने लगे ये शख्स तो बिलाशुबा सरी जादूगर, तौबा तौबा तौबा। आगे तौहीद का, यानी अजीब बात है, इन्होंने पैगंबर की, बशर की, इंसान और बशर की नबूवत का तो इनकार किया, बशर की नबूवत का इनकार, और हजर कहते हैं पत्थर को, तो बशर की नबूवत का इनकार किया और हजर की खुदाई को मान लिया। हजर क्या माना, यानी पत्थर की खुदाई, कितने यानी अहमक है कि हजर को तो खुदा मान लिया और कहते हैं बशर नबी नहीं हो सकता। अजीब बात है। तो कहते हैं कि बिला, आगे तौहीद का जिक्र है, बिला शुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों को और जमीन को 6 रोज की मिकदार में पैदा किया, फिर आरिश पर कायम हुआ, वो हर काम की तदबीर करता है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं बदून उसकी इजाजत के। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नहीं समझते? फिर तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा, बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए, उन्होंने नेक काम किए, इंसाफ के साथ जगा दे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके वास्ते तौबा तौबा खौल पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा उनके कुफ्र की वजह से। आगे फिर तौहीद का जिक्र है, अल्लाह ऐसा है जिसने आफताब को चमकता हुआ बनाया, चांद को नूरानी बनाया, उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ये चीजें बेफायदा नहीं पैदा की, वो ये दलाइल उन लोगों को साफ साफ बतला दे जो मतलब की इल्म और दानिश रखते हैं। बिलाशुबा रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में और अल्लाह ने जो कुछ आसमान और जमीन पैदा किया, इन सब में उन लोगों के वास्ते दलाइल है जो डर मानते हैं। तो जिन लोगों को हमारे पास अभी आने का खटका नहीं और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए, उसमें जी लगा बैठे, अल्लाह हमें इससे बचाए। और जो लोग हमारी आयतों से बिल्कुल गाफिल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना उनके अमाल की वजह से दोज़ख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको बवजह उनके मोमिन होने की उनके मकसद तक पहुंचा देगा। उनके नीचे नहरें जारी होगी, चहरी चैन के बागों में रहेगी, उनके मुंह से ये बात निकलेगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उनका बाहमी सलाम ही होगा। आपसे जब मिलेंगे ना, उस वक्त की बातों में कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, और उसकी आखिर बात उस मजलिस की बातों में क्या होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब एक मरतबा काफिर कहने लगे आपने बड़ी बहस कर ली, जो अजाब लाना ना, रब्बना अज्जिल लना कितना जल्दी कर ऐ अल्लाह अजाब दे दे। अगर वो ये नबी है, इनकार करने पर रहमते, अगर अल्लाह ताला लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़ कर दिया करता, जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो इनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का खटका नहीं, उनके हाल पर जल्दी छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में भटकते रहे। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमको पुकारने लगता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। फिर जब हम उसकी वो तकलीफ उससे हटा देते हैं तो फिर अपनी पहली हालत पर आ जाता है कि गोया जो तकलीफ उसको पहुंची थी उसके हटाने के लिए कभी हमको पुकारा ही न था। इन हद से निकलने वालों के अमाल इनको इसी तरह बड़े मुज़य्यन और मुस्तहसन मालूम होते हैं, और हम
ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہ کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر کے آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کی تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، تمہارا امتحان کریں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، اس کے سوا کوئی اور جس میں توحید کا ذکر نہ ہو اور مشرکوں کو برا نہ کہا گیا ہے اور یہ بتوں کو برا نہ کیا گیا، کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دے، اسی کو بدل کر کے یہ جو بتوں کو برا کہا گیا نا شرک کو، اس کو بدل کے بدل دے۔ کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں، میرے قبضے میں نہیں کہ میں اس کو بدل دوں اپنی جانب سے، میں تو صرف وہی پیروی کرتا ہوں جو میرے اللہ نے میری طرف بھیجا، میں تو وہی تو مطلب کیا نکلا کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل میں وہی کرتا ہوں جو وہی مجھے بتلاتی ہے۔ تو پیغمبر کی ذات نے قرآن جو نازل ہوا، قرآن پاک اقرا کی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، پیغمبر نے آخر میں رکھ دی، اور عام مدنی صورتیں جو بعد میں نازل ہوئی پہلے رکھ دی۔ تو پیغمبر نے تو بدلا، پیغمبر نے تو بدلا۔ اب کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں میرے لیے جائز نہیں کہ میں بدلوں، جواب یہ کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں بدلوں، میں سوائے وحی کی پیروی کے اور کچھ نہیں کرتا۔ تو مانا یہ کہ بدلا تو ہے لیکن یہ جو بدلا ہے یہ میں نے وحی کی روشنی میں بدلا۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو جبرائیل امین ساتھ ہی فرما دیتے اے نبی کاتب وحی سے کہہ دیں ان آیتوں کو فلاں جگہ رکھ دیں، کیونکہ لوح محفوظ میں جو قرآن پاک ہے وہاں فلاں جگہ پر ہے، تو میں تو بدل نہیں سکتا، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، اور بدلا تو ہے مطلب بدلنا وحی سے ہے، اور بدلنے والی وحی کا ذکر قرآن مجید میں ذکر نہیں۔ تو 23 سال میں کتنی مرتبہ یہ وحیاں آئی ہوں گی، تو ثابت ہوا کہ وہی قرآن میں بند نہیں، قرآن پاک کے علاوہ بھی آتی تھی۔ یہ مطلب ہوا کہتے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری جن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجیے اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو یہ پڑھ کر سناتا، نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے 40 سال تک حصے تک میں تم میں رہ چکا ہوں، تمہارے اندر ہی بچپنا نوجوانی تمہارے اندر گزری، تو اتنا زمانہ طویل میں تمہارے اندر رہا اور تم نے میرا نام ہی رکھا کہ یہ صادق الامین ہے۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے کہ اتنا زمانہ 40 برس تک مجھے صادق الامین کہتے رہے، اس کے بعد آج تو میں دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب جب داڑھی کے بعد سفید ہونے کو آئے کان کے بعد تو کیا میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولوں گا؟ عقل سے کام تم کیوں نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو بالکل کامیابی نہ ہوگی۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کیا، جیسا کہ پہلے پارے کے اندر نمبر رقم میں آیا کہ انہوں نے اختلاف پیدا کیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اب توحید کے بعد رسالت کا ذکر ہے، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں نازل ہوا۔ آپ فرما دیجیے غیب کی خبر صرف خدا کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
जब हम लोगों को बाद इसके कि उन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो, किसी नेमत का मजा चखा देते हैं, तो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में शरारत करने लगते हैं। आप कह दीजिए अल्लाह ताला इस शरारत की सजा बहुत जल्द देगा, बिल यकीन हमारे फरिश्ते यदि तुम्हारी सब शरारतों को लिख रहे हैं। फिर तौहीद का जिक्र, वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुशकी और दरिया में लिए लिए फिरता है, यहाँ तक जब तुम किश्ती में होते हो और वो किश्तियां लोगों को मुवाफिक हवा के जरिए से लेकर चलती हैं और वो लोग उनसे खुश होते हैं। इन पर अचानक एक झोंका हवा का आता है और हर तरफ से ऊपर मौजें उठी चली आती हैं और वो समझते हैं कि आप खड़े हुए है जी, आप घिरे, सब हाल से एतकाद करके अल्लाह को पुकारने लगते हैं, अगर आप हमको इससे बचा देना है अल्लाह तो हम जरूर हक शनाद बंदे। जैसा 15 पारे में आ रहा है ना कि ऐसे वक्त में फिर अल्लाह याद आता है, वो तो याद नहीं आते। और फिर जब अल्लाह ताला इनको बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाक की सरकशी करने लगते हैं, ऐ लोगों ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वो बात होने वाली है, दुनियावी जिंदगी में नफा उठा रहे हो, फिर हमारे पास तुमको आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुमको जितलाएंगे। बस दुनियावी जिंदगी की हालत ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे जमीन के नबातात जिनको आदमी और चबाए खाते हैं खूब गुंजान होकर के निकले और फिर फौरन खत्म हो गए, यहाँ तक जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा दे चुकी, उसकी खूब से बारिश हो गई, उसके मालिकों ने समझ लिया अब हम इस पर बिल्कुल काबिल है, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हादसा आ पड़ा तो हमने उस पर ऐसा काम कर दिया कोई वो कल वो मौजूद ही न थे। हम इसी तरह आयात को साथ साथ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं अल्लाह तुम्हें आखिरत दारुस्सलाम की तरफ बुला रहा है और जिसको चाहता है राह रात पर चलने की तौफीक दे देता है। तो जिन लोगों ने नेकी की उनके वास्ते जन्नत भी है अल हुस्ना, और जन्नत के अलावा और ज्यादा भी है, वो क्या अल्लाह का दीदार, अल्लाह की रजा का ऐलान, और इनके चेहरों पर न कुदरत छाएगी न जिल्लत। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं तो इसमें हमेशा रहेंगे, और जिन लोगों ने बद काम किए उनकी बदी की सजा उसके बराबर मिलेगी, उनको जिल्लत छा लेगी, इनको अल्लाह ताला से कोई न बचा सकेगा। गोया इनके चेहरों पर तौबा अंधेरी रात के परत के परत लपेट दिए गए, ये लोग दोज़ख में रहने वाले हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। और वो दिन भी काबिल जिक्र है जिस रोज हम इन सबको जमा करेंगे, फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम इनके आपस में फूट डालेंगे और इनके वो शुरका कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, इनकार कर देंगे। सो हमारे तुम्हारे दरमियान खुदा काफी गवाह है कि हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी न थी। इस मकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों का इम्तिहान कर लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ जो इनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे और जो कुछ माबूद तराश रखे थे सब उनसे गायब हो जाएंगे। अगमतें आप कहिए वो कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रिज़्क़ पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, वो कौन है जो जानदार को बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता है, वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। सो जरूर ये मुशरिकीन मक्का भी कहेंगे कि अल्लाह ये सारे काम करने वाले अल्लाह है, तो इनसे कहिए फिर क्यों नहीं परहेज करते। सो ये है अल्लाह तो तुम्हारा हकीकी है, सो ये है अल्लाह जो तुम्हारा हकीकी मालिक है। फिर हक के बाद और क्या रह गया बजुज गुमराही के, फिर कहाँ फिरते जाते हो। इसी तरह आप रब की ये बात की ईमान न लाएंगे तमाम मुतबर्रिर सरकश लोगों के हक में साबित हो चुकी है। आप यूं कहिए कि क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे तो दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए अल्लाह ही पहली बार भी पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, सो फिर तुम कहाँ फिरे चले जाते हो। आप कहिए क्या तुम्हारे शुरका माबूदों में कोई ऐसा है कि अमर हक का रास्ता बतलाता हो। आप कहिए अल्लाह ही अमर हक का रास्ता बतलाता है, तो फिर आया जो शख्स अमर हक का रास्ता बतलाता हो वो ज्यादा काबिल पैरवी के लायक है या वो शख्स जिसको बेबतलाए खुद ही रास्ता न सूझे। तो तुमको क्या हो गया, तुम कैसी तजवीजें करते हो।
ان में अक्सर लोग सिर्फ बेअसर ख्यालात पर चल रहे हैं। तो ज़न का माना हुई बेअसर ख्यालात, यकीनन बेअसर ख्यालात हमारे हक में जरा भी मुफीद नहीं। ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब खबर है, और ये कुरान गढ़ा हुआ नहीं है कि गैरुल्लाह से सादिर हुआ हो, बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इसके कबल हो चुकी है, और अहकाम ज़रूरिया की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई बात शक ही नहीं रब्बुल आलमीन, इसमें कोई बात शक ही नहीं। अगर शक है तो तुम्हारे अंदर है। जैसा कि सुर्ख बोतल हो ना, उसे पानी डाल दें, जब पानी डालते हैं क्या लगता है कि सुर्ख है, हालांकि ये कहा जाएगा कि पानी तो सुर्ख नहीं, अपनी जात में बोतल क्योंकि सुर्ख है तो तुम्हें सुर्ख नजर आ रहा है। कुरान में शक नहीं, देखो तुम्हारे अंदर शक है तो तुम्हें यूं नजर आ रहा है, वरना कुरान की जात में शक। ये माना जालिकल किताब ला रैब फीह। क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया है? आप कह दीजिए फिर तुम इसके मिसल ही कि सूरज और जिन जिन गैरुल्लाह को बुला सको इनको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। बल्कि ऐसी चीज की तकदीम करने लगे जिसको अपने अहाता इल्म में नहीं लाए, और अभी इनको इसका आखिरी नतीजा नहीं मिला। तो जो लोग इनसे पहले हुए हैं इसी तरह उन्होंने भी झुठलाया था। तो देख लीजिए इन जालिमों का अंजाम क्या हुआ। और इनमें से बातें ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे, और बातें ऐसे हैं कि इस पर ईमान न लाएंगे। और आपका रब मुफसिदों को खूब जानता है, और अगर आपको झुठलाते रहे तो कह दीजिए कि मेरा किया हुआ मुझको मिलेगा, तुम्हारा किया हुआ तुमको मिलेगा। तुम मेरे किए हुए का जवाब दे नहीं, मैं तुम्हारे किए हुए का जवाब दे नहीं। और इनमें बातें ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगा लगा कर बैठते हैं। क्या आप बैरों को जो रूहानी तौर पर सुना सकते हैं? और वो इनको समझ भी ना हो, क्योंकि बैरे की अकल अगर काम कर रही है तो बैरा अकल से काम चला लेता है। और इनमें बातें ऐसे हैं कि आपको देख रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखला सकते हैं? कोई इनको बसीरत भी ना हो। अगर बसीरत हो तो अंधा भी बसीरत से काम ले सकता है। ये यकीनी बात है कि अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपने को तबाह करते हैं। और इनको वो दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह ताला इनको इस कैफियत से जमा करेगा, गोया वो सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। बाकी खसारा में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के बाद जानने को झुठलाया और वो हिदायत पाने वाले न थे। और जिसका इनसे हम वादा कर रहे हैं इसमें से कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखला दें अजाब, या हम आपको वफात दे दें, तो हमारे पास इनको आना ही है। फिर अल्लाह इनके सब अफआल की इत्तला रखता है और हर उम्मत के लिए एक हुक्म पहुंचाने वाला है। तो जब इनका वो रसूल आ चुकता है उनका फैसला इनके इंसाफ के साथ किया जाता है और इन पर जुल्म नहीं किया जाता। और ये लोग कहते हैं ये वादा कब होगा? अगर तुम सच्चे हो आप फरमा दीजिए मैं अपनी जाते खास के लिए भी किसी नफा का और किसी जरूरत का इख्तियार नहीं रखता, जैसे नवे पारे में आ चुका। मगर जितना खुदा को मंजूर हो, हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक्त है। जब उनका वो मुअय्यन वक्त आ पहुंचता है तो यकसार न पीछे हट सकते हैं न आगे सिरक सकते हैं। आप फरमा दी ये तो बतलाओ अगर तुम पर अजाब खुदा का अजाब रात को आ पड़े, तौबा तौबा, या दिन को, तो अजाब में कौन चीज ऐसी है कि मुजरिम लोग उसको जल्दी मांग रहे हैं? क्या फिर जब वो आ ही पड़ेगा उसकी तस्दीक करोगे? हाँ अब माना, हालांकि तुम इसकी जल्दी बचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अजाब सको ताकि तुम्हारे लिए काफी बदला हो जाए। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या अजाब बाकी अमर है? आप फरमा दीजिए मेरे रब की कसम ये बाकी अमर है और तुम किसी तरह खुदा को आजिज़ नहीं कर सकते। और अगर हर मुशरिक शख्स के पास इतना हो कि सारी जमीन भी भर जाए तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे तो नहीं हो सकता। जब अजाब देखेंगे तो पशेमानी को पोशीदा रखेंगे और इनका फैसला इंसान के साथ होगा, इन पर जुल्म न होगा। याद रखो कि जितनी चीजें आसमानों में और जमीन में हैं सब अल्लाह की मिल्क है। याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी यकीन नहीं रखते। वही जान डालता है वही जान निकालता है, तो सब उसी के बाद लाए जाओगे। ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की
की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है। जब नसीहत पर अमल करोगे तो तुम्हारे दिलों को शिफा मिलेगी। इसलिए शिफाउन लिमा फिस सुदूर भी है कि दिलों के अंदर रोग है उनके शिफा है, और जब शिफा होगी तो तुम्हें हिदायत मिलेगी, इसलिए ये हिदायत भी है। और जब हिदायत मिलेगी तो तुम्हें रहमत मिलेगी, इसलिए रहमत भी है। तो चारों में आपस में तरकीब आ रही है, और रहनुमाई करने वाली है रहमत है ईमान वालों के लिए। आप कह दीजिए बस लोगों को अल्लाह में ये आयत दिल में गाड़ दे, आप कह दीजिए बस लोगों को खुदा की इस इनाम और रहमत पर खुश हो जाना चाहिए, समझेगा नहीं। और वो इससे बदरजा बेहतर है जिसको ये जमा कर रहे हैं कि दुनिया अगर अरबों खरबों भी जमा कर ली तो फानी है, और जो आखिरत में नेमतें मिलेगी वो बाकी है। तो खैरुन ये बेहतर है उससे जिसको ये जमा कर रहे हैं। अल्लाह हमें ये समझ दे दे कि आखिरत बेहतर भी है बाकी भी है, और दुनिया फानी भी है और अदना भी है। तो हम अदना को छोड़ अदना को ले लें, फानी को ले लें और आला और बाकी को छोड़ दें। हमसे बड़ा अहमक क्या बल्कि हवन्नक भी कोई नहीं होगा। और आगे हम आते हैं, आप कहिए ये तो बतलाओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़्क़ भेजा था फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम कुछ हलाल करार दे दिया। आप पूछिए क्या तुम खुदा जी पूछिए क्या तुमको खुदा ने हुक्म दिया या अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो। और जो लोग अल्लाह पर झूठ इस तरह बांधते हैं उनका क़यामत के निस्बत क्या गुमान है। बाकी लोगों पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है, लेकिन तौबा की मोहलत दे रखी है, लेकिन अक्सर आदमी बेकदर है। आप किसी हाल में भी हो और मिन जुमला उन हालतों की आप कहीं से कुरान पढ़ते हो और तुम जो काम भी करते हो हमको सबकी खबर रहती है। जब तुम इस काम को करना शुरू करते हो और आपकी तरफ से कोई चीज जर्रा बराबर भी वो गायब नहीं, न जमीन में न आसमान में, न कोई छोटी चीज न बड़ी चीज, यानी ये सब किताबें मुबीन लौहे महफूज में दर्ज है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में थी। अल्लाह ने अपना इल्म जो मखलूक के मुताल्लिक है वो लौहे महफूज में दर्ज करा दिया। याद रखो अल्लाह हमें इसमें से बनाए। याद रखो अल्लाह के जो औलिया होते हैं ना, अल्लाह के वलियों पर न कोई अंदेशा है न वो मगमूम होते हैं। और अल्लाह के वली कौन होते हैं उसकी निशानी क्या है, वो ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। और वैसे दावा विलायत का करें न नमाजें पढ़े, अल्लाह इसे जहालत से बचाए। इनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं फर्क हुआ करता। अल्लाह ने जो वादा किया ना कि जन्नत मिलेगी और दुनिया में बुशरा मिलेगा अर्थ में, इन बातों में तब्दीली नहीं, ये बड़ी कामयाबी है। और आप इनको आपको इनकी बातें गम में न डालें। तमाम तरह गलबा खुदाई के लिए है, वो सुनता है जानता है। याद रखो जितने कुछ आसमानों में है जितने जमीन में है ये सब अल्लाह ही के हैं। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की बात कर रहे हैं, किस चीज की पैरवी कर रहे हैं, महज बेसन ख्याल की पैरवी कर रहे हैं और महज कयासी बातें कर रहे हैं। वो अल्लाह ऐसा है तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने पालने का जरिया है। इसमें दलाइल है उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला औलाद रखता है, सुबहाना अल्लाह इस ऐब से पाक है। इसके बाद तकरीब पहले आ चुकी, वो तो किसी का मोहताज नहीं, उसी की मिलक है जो कुछ आसमानों में है जो कोई जमीन में है। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं। क्या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। आप कह दीजिए जो लोग अल्लाह पर झूठ इस तरह करते हैं वो कामयाब ना होंगे कि दुनिया में थोड़ा सा ऐश है फिर हमारे ही पास इनको आना है, फिर हम इनके कुफ्र के बदले सजाए सख्त लगाएंगे। मैंने शुरू में कहा था ना कि आगे नबियों के वाक़यात आएंगे और 12वें पारे के आधे से भी आगे मतलब कि वो जा रहे हैं उनका जिक्र आ रहा है। ये बताते हैं कि उन्होंने भी तौहीद की दावत दी और रसूल भी आते रहे। मानने वालों को मतलब कि दोनों जहान की इज्जत है और न मानने वालों पर अजाब आए। उन वाक़यात में नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पहले है। आप इनको नूह का किस्सा पढ़कर सुनाइए, जबकि इन्होंने अपनी कौम से फरमाया ऐ मेरी कौम अगर तुमको मेरा रहना तुम्हारे अंदर और अहकाम खुदाबंदी की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो सुभान अल्लाह
میرا تو خدائی پر بھروسہ ہے، تو تم سب سارے مل کر اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کرو، سارے سامان جمع کر کے آؤ، اکٹھے آؤ، معبودوں کو بھی لے آؤ اور میرے مقابلے میں آؤ، پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، آؤ میرے مقابلے میں، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو، پھر بھی اگر تم اعراض کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ سبحان اللہ، نبی کی توحید کتنی کامل ہے، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کے قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر کے آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے پہلی مرتبہ جھوٹا کہہ دیا ہونا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگائے دیتے ہیں۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات دے کر بھیجا، انہوں نے تکبر کیا اور لوگ جرائم کے خوگر تھے، کہ جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ صحیح جادو ہے، اور موسیٰ نے فرمایا تم اس صحیح دلیل کے نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر معجزے کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے جی، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، میں نے عرض کیا نا معجزے کے مقابلے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں ریاست مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ فرعون نے کہا میرے پاس تمام باہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ تو جب وہ آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے، جو کچھ تم کو ڈالنا ہے۔ فلما القوا، اب یہ فلما القوا والی جو آیت ہے نا، اس کو اگر پڑھا جائے نا خاص مقدار میں 19 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کے جادو والے پر چھینٹے مارے جائیں، پلایا جائے، اللہ جادو توڑ دیں گے۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ یقینی بات اللہ تعالیٰ اس کو ابھی در برم کے لیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ دلیل صحیح کو اپنے باتوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے۔ وہ مجرم لوگ کیسے ناگوار سمجھے، فلما سے لے کر مجرمون تک، میں یہ دو آیتیں پر موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ ان کو تکلیف پہنچاتے۔ واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا، اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا تخت مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ مطلب کہ قرار دے لو، یعنی گھروں میں نماز پڑھو، عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، اور نماز کے پابند رہو، اور ہم مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت، تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں نا کہ وہ آپ کی راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست نابود کر دیجیے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں، یعنی عذاب لائیں، عذاب کو دیکھ کر اور عذاب آخرت کا جب مشاہدہ کریں گے اب ایمان لائیں گے تو ایمان معتبر نہیں ہوگا، جیسے فرعون ایمان لایا تو معتبر نہیں۔ حق تعالی نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی، تو دعا کس نے مانگی تھی؟ قال موسیٰ نے یہ کہا، تو ہارون علیہ السلام نے تو دعا کے کلمات نہیں کہے تھے، لیکن اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا
قبول کر لی۔ تو مانا کیا ہے، اگر ایک دعا مانگے باقی آمین آمین کہتے جائیں تو اللہ کہتے ہیں گویا یہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ بھی کیا کر رہے ہیں، ہاں یہ تمہاری تم دونوں کی دعا قبول کی، حالانکہ مانگنے والا ایک تھا تو آمین والا بھی شامل ہو گیا۔ سو تم مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون ماں کے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے راستے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بجو اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے اس وقت ایمان لانا تو معتبر نہیں۔ اللہ مائیں کے جواب دیا کیا اب ایمان لاتا اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، تو آج ہم تیری لاش کو تیرے بدن کو نجات دیں گے، قیامت تک تیرا بدن محفوظ رہے گا۔ ایسا مسالہ چڑھوائیں گے کہ قیامت تک عبرت کا نمونہ بنے، اور آج تک وہ بدن موجود ہے تاکہ ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے پاس ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری عبرتوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس یہ علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن عملی طور پر ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور آگے ہیں پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں، یعنی خطاب تو پیغمبر کو ہے لیکن مراد غیر پیغمبر ہے، جیسا خطاب کی 4 قسمیں پہلے آ چکی، پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جن کو ہم نے آپ کا بھیجا ہے تو آپ نے لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، امت کو خطاب، اور نہ ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کہیں آپ تباہ نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اور گو ان کے پاس تمام دلائل پہنچ جائیں جب تک کہ عذاب دردناک کو دیکھ نہ لیں۔ عذاب کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، پورا اسی طرح ہوا۔ چنانچہ کوئی ایسی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا۔ ہم اگر یونس کی قوم سمجھے کہ نہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، یعنی عذاب کے آثار شروع ہوئے تھے، اور یہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے کہ ان کے ہاتھ میں توبہ کریں، لیکن وہ یونس چلے گئے تھے اپنے اجتہاد سے، جس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آگے بھی، اور ان کو ایک وقت خاص تک عیش دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان لے ہی آئے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون خدا کے حکم کے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی واقع کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ تم غور کرو کہ کیا 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 چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو لوگ مطلب کہ ایمان نہیں لائے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ آپ فرمائیے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آخری ایک رکوع کتنے پیارے انداز میں آگے آپ کہہ دیجیے اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہونا تو میں ان معبودوں کی بات نہیں کرتا کہ یہ دین کے بارے میں شک میں تھے، یہ یقینی طور پر انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں شک ہو تو مانا کیا ہوا کہ یہ دین تو ایسا ہے کہ جس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم نالائق ہو، تم یقین کے ساتھ انکار کر رہے ہو، حالانکہ پھر ایسا دین ہے کہ اس میں شک کرنا بھی غلط تھا، اس لیے شک لگ جایا کہ اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو، یعنی شک بھی اگر ہوتا تو تباہ ہو جاتے، تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنے آپ
آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور کبھی مشرک نہ بننا، اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو اس حالت میں حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے عطا فرما دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، سو جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ باقی آدھا رکوع جو ہے نا وہ پارے میں پارے سے تعلق ہے، وہ تراویح بھی یہیں تک ہوئی تھی۔ دعا کرو اللہ دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، غیر سے مت فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی ساری امت کو اور ہمیں وہ خیر دے دیں، جن شروں سے پناہ پکڑی اس سے یا اللہ ہمیں بچا لیں۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی مرادیں پوری فرمائیں، سب کے یا اللہ اپنے یا اللہ ان کی یا اللہ تمام تکلیفوں کو بیماریوں کو یا اللہ دور فرما دیں۔ یا اللہ میرے بیٹے حافظ قاری محمود کی یا اللہ قبر کو منور فرمائیں، اور جتنے مرحومین انتقال کر گئے ہیں سب کی قبروں کو ہمارے احبا اعزا اقربا اور سب کی قبروں کو نور نور اور خوشبو خوشبو کر دیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ صلاۃ